السلام علیکم۔ سڈنی سے طارق محمود مرزا اپنے نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جو جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے ہے۔ میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے علامہ اقبال کا تصور پاکستان۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان قوم کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ خلافت عثمانیہ بزور ختم کر دی گئی۔ برطانوی اور دیگر یورپی استعمار عالم اسلام پر مسلط ہو گیا۔ مسلمان ممالک یا تو غلام بن گئے یا یورپی اقوام کے اشارہ ابرو کے محتاج بن گئے تھے۔ پورے عالم اسلام پر ظلمت شب ایسے چھائی تھی کہ کہیں سے روشنی کی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان حالات میں شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی کے علمبردار بن کر ابھرے۔ اگرچہ اس وقت ملت اسلامیہ پسماندہ، دبی ہوئی، پسی ہوئی اور غیروں کی محتاج بنی تھی، لیکن اقبال نے اپنی شاعری، اپنے خطابات اور اپنی سیاسی بصیرت سے ان میں امید سحر جگائی، امت کو نشأت ثانیہ کی بشارت دی اور مستقبل میں احیاء اسلام اور احیاء ملت کی نوید دے کر مسلمانان عالم کو امید کی ڈوری سے باندھے رکھا۔ ان کے شعر ہے: ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس دور میں ہندوستان میں مذہبی اور سیاسی تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں۔ انتہا پسند ہندو تنظیمیں، شدی اور سنگٹن زور و شور سے تحریک شروع کیے ہوئے تھی۔ یہ تحریکیں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو ہندو بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ ان کا زیادہ زور پسماندہ اور ان پڑھ مسلمانوں پر تھا۔ یہ تمام حالات دیکھ کر اقبال کو ہندوؤں کے رویے پر سخت مایوسی ہوئی اور مسلمانوں کی بے بسی پر رونا آیا۔ ان کی وجہ سے وہ وطنیت اور قوم پرستی کے دائرے سے نکل کر داعی اسلام بن گئے۔ اب انہوں نے اپنی گزشتہ وطنیت کی یوں نفی کی: ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ علامہ اقبال کی قلبی مہیت کتنی عظیم ہے کہ کل جو شخص کہہ رہا تھا رفت میں آسمان سے بھی اونچا ہے بام ہند، اور خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، وہ آج اس وطن کو سب سے بڑا بت قرار دے کر اسے ڈھا دینے کے لیے اس قدر بےتاب ہے۔ وطنیت اور قومیت کا یہ بت پاش پاش کرنے کے لیے اقبال نے پھر انقلابی تحریک کا کام انجام دیا۔ وہ اپنی انقلاب افرین شاعری، چشم کشا مقالات اور دیگر تحریر و تقریر کے ذریعے قوم کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ بیداری ملت اور خود آگاہی کے شاعرانہ پیغامات کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے اپنا قائدانہ سیاسی کردار بھی ادا کیا۔ 20ویں صدی کے پہلے 3-4 عشروں میں بر صغیر میں سب سے مقبول مسلم رہنما علامہ اقبال ہی تھے۔ حالانکہ عمومی طور پر وہ عملی سیاست سے دور رہتے تھے، مگر مقبول ترین شاعر، مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے ان کا فکر اور فلسفہ مسلمانوں کے دلوں میں فوراً جاگزیں ہو جاتا تھا۔ علماء اور دیگر مسلمان رہنما بھی ان کی سوچ و فکر سے استفادہ کرتے تھے۔ اس دور میں مسلمانان ہند کو سب سے بڑی فکر اس بات کی تھی کہ ایک فرد ایک ووٹ کا طریقہ اختیار کیا گیا تو مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی عددی برتری تلے دب کر رہ جائیں گے۔ اس کے لیے دو قومی نظریے کو آگے بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ ہندوستان کے قومی دائرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کا الگ تشخص قائم رہے۔ ہندوستان میں دو قومی نظریے کی بنیاد سر سید احمد خان نے 19ویں صدی میں رکھ دی تھی، مگر وہ صرف نوکریوں اور تعلیم کے حقوق کے اصول کی کوششوں تک محدود تھا۔ کیونکہ اس وقت انگریزوں کے قدم سختی سے جمے ہوئے تھے،
اس لیے اس نظریے پر زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی، مگر 20ویں صدی میں حالات بدل رہے تھے۔ ہندو مذہبی تنظیمیں اور کانگریس زوروں پر تھی۔ ایسے میں مسلمانوں کو اپنے حقوق کی فکر ہوئی، لیکن مسلمان منتشر تھے۔ مسلم لیگ قائم ہو چکی تھی، مگر اس کا دائرہ اثر محدود تھا اور اکثر اندرونی انتشار کا شکار رہتی تھی۔ سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا کوئی متفقہ لیڈر نہیں تھا اور نہ کوئی نصب العین یا لائے عمل تھا۔ مسلمانوں کی قیادت کانگریس، مسلم لیگ، طریق خلافت اور دیگر جماعتوں میں منقسم تھی۔ قیادت کے اس خلا کو علامہ اقبال نے پھر بخوبی پر کیا۔ ان کی قیادت نے پھر تحریک کا کام کیا۔ انہوں نے دو قومی نظریے کے احیاء کے ذریعے مسلمانوں کے لیے نصب العین کا تعین کیا۔ عام مسلمانوں سے لے کر علماء اور سیاسی قیادت کو قائل کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی بقا ان کی الگ قوم کے طور پر شناخت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ان کے شعر ہے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ورنہ وہ ہندو اکثریت کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اپنے حقوق سے محروم رہ جائیں گے۔ اس نظریے کی بنیاد پر آگے چل کر انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ علامہ نے شاعری کے علاوہ کئی مقالات میں مسلمانوں کی فکری رہنمائی فرمائی۔ ایک مقالے میں لکھتے ہیں: مسلمانوں اور دیگر قوموں میں یہ فرق ہے کہ قومیت کا اسلامی تصور دوسری اقوام سے مختلف ہے۔ ہماری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراک زبان ہے، نہ اشتراک وطن، نہ اشتراک غرض اقتصادی، بلکہ ہم لوگ اس برادری میں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، اس لیے شریک ہیں کہ مظاہر کائنات کے متعلق ہم سب کے اعتقادات کا سرچشمہ قرآن مجید یعنی ایک ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں: یہ بدقسمت قوم حکومت کھو بیٹھی ہے، صنعت کھو بیٹھی ہے، تجارت کھو بیٹھی ہے، اب وقتی تقاضوں سے غافل اور افلاس کی تیز تلوار سے مجروح ہو کر ایک بے معنی توکل کا عصا ٹیکے کھڑی ہے۔ علامہ اقبال نے جب سے خارزار سیاست میں قدم رکھا، وہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ حیثیت اور جداگانہ انتخابات کے اصول پر سختی سے قائم رہے۔ اس مسئلے پر ان کا پارٹی کے صدر سر شفیع محمد سے اختلاف ہوا تو انہوں نے پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ اس مسئلے پر مسلم لیگ کئی گروپوں میں بٹ گئی۔ آخرکار ان سب کو علامہ کی بات کا قائل ہونا پڑا۔ علامہ نے نہ صرف اپنا اصولی موقف برقرار رکھا، بلکہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے مسلم لیگ کے اندرونی اختلافات ختم کر کے اسے متفقہ اور فعال جماعت بنانے میں نہایت عام کردار ادا کیا۔ یہی جماعت آگے چل کر پاکستان کی خالق جماعت بنی۔ علامہ اقبال نے پھر قائد اعظم کو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے راضی کیا، جن کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانان ہند نے آزاد وطن پاکستان حاصل کیا۔ آسماں تیری لہد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔